بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں ناصر طور اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل۔ ہم بچ گئے، سیاسی بحران، یہ جو بحران تھا ہمارے اوپر وہ ٹل گیا۔ رانا ثناء اللہ کا بڑا سیاسی دھماکہ، وہ ندیم ملک کے شو میں ان سے بات کر رہے تھے اور بڑے خوش گفتار تھے کہ جیسے ان کے معاملات سیٹ ہو چکے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کا پارلیمنٹ جانا اور وہاں جا کے وہاں پہ تقریریں، سیاسی تقریریں سننا، یہ کس طرح سے ان کو کنٹروورشل بناتا ہے، اور اس میں جو پیغام دیا گیا یا پیغامات ایکسچینج ہوئے اس کی جھلک رانا ثناء اللہ کے اس بیان میں، اس جو انہوں نے سیاسی دھماکہ کیا ادھر بھی نظر آتی ہے۔ اور اس کے اوپر جو مقتدر حلقے ہیں ان کا ریئیکشن کیا تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو وہاں جانا چاہیے تھا یا نہیں، اور جسٹس فائز عیسیٰ وہاں پہنچے اس بارے میں سپریم کورٹ کا کیا نیریٹو ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کل پارلیمنٹ گئے، وہاں جا کر انہوں نے پہلے سیاسی تقریریں وہاں پر سنی، کیونکہ یہ پارلیمنٹ کا کوئی اجلاس نہیں تھا، یہ گولڈن جوبلی تھی کہ جو پاکستان کا آئین 73 میں پیش کیا گیا تھا اس کو 50 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ یہ اسی آئین کی گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے جس آئین کے تحت 90 دن میں الیکشن کروانے ہیں اور یہ لوگ نہیں کروا رہے، یہ اسی آئین کی گولڈن جوبلی تھی۔ وہاں پر جسٹس فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ وہ جب یہاں آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ سیاسی کوئی معاملات نہیں ہوں، میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ یہ آئین کی طرف سے، آئین کے ادارے کی طرف سے، سپریم کورٹ کی طرف سے ایک نمائندگی ہو، جبکہ اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو، کیونکہ عمر عطا بندیال صاحب اور ان کے درمیان معاملات خراب ہیں، تو ان کو سپریم کورٹ کے اس وقت جو چیف جسٹس ہیں، جو ہیڈ ہیں، چاہے ہیڈ کے ساتھ آپ کی نہیں بھی بنتی لیکن ادارہ محترم ہوتا ہے۔ کل کو اگر آپ ادارے کے ہیڈ ہوں گے اور کوئی جو آپ کا جونیئر جج ہے یا جو آپ کے ساتھ کا جج ہے وہ آپ کو اعتماد میں لیے بغیر کسی ایسی جگہ جائے جہاں کنٹروورشل ہو تو آپ پر کیا گزرے گی۔ اسی طرح سے انہوں نے کیا کہ عمر عطا بندیال صاحب سے یا باقی ججز سے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں 15 ججز ہیں، 14 ججز تو نہیں گئے، وہ بہانہ کر گئے یا کوئی بھی کسی بھی وجہ سے وہ لوگ وہاں نہیں گئے، لیکن فائز عیسیٰ جو پہلے ہی کنٹروورشل ہو چکی، جن کے بارے میں یہ کہ وہ نون لیگ کے PDM کے جج ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے عمر عطا بندیال صاحب کو ہٹا کر انہیں جج لگا دیا جائے، وہ وہاں گئے۔ یہ اس حوالے سے کامران خان صاحب نے ٹویٹ کیا کہ یہ انتہائی غلط ہے، اور غریدہ فاروقی جن کے بارے میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ PDM کی صحافی ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ یہ غلط کیا ہے انہوں نے، اگر باقی ججز نہیں گئے تھے تو ان کا بھی جانا نہیں بنتا تھا۔ اگر 4-5 ججز جاتے، جسٹس مندوخیل تھے، انہوں نے بھی تو اختلافی نوٹ لکھا تھا تو وہ تو نہیں گئے، باقی ججز تھے انہوں نے بھی لکھے تھے تو وہ نہیں گئے، لیکن یہ گئے وہاں پر اور ان لوگوں کے درمیان میں بیچ میں بیٹھ کے ان کی تقریریں سنی جن کو سزا دینی چاہیے تھی۔ اب اسی حوالے سے کہ ان کی ٹائمنگ غلط تھی، جانے کا گولڈن جوبلی کے لیے گئے ہیں، قانون کے لیے گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن ان کی ٹائمنگ غلط تھی، ان کے جانے کا وقت غلط تھا۔ وہ اس وقت گئے جب یہ کنٹروورشل ہو چکے ہیں اور معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ اب رانا ثناء اللہ کی طرف آتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ ندیم ملک کے شو میں بات کر رہے تھے ان سے، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملات طے ہو گئے ہیں یا مطلب کہ آپ لوگ بچ گئے ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں جی الحمدللہ ہم بچ گئے ہیں۔ تو اس میں ندیم ملک صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ بچ گئے ہیں۔ اس سے تاثر یہی جاتا ہے، میں آپ کو وہ کلپ بھی سنواتا ہوں کہ جس میں یہ رانا ثناء اللہ صاحب بڑے خوش مزاجی سے، بڑے کانفیڈنٹلی بیٹھے یہ بات کر رہے ہیں۔ اس سے تاثر یہی جاتا ہے کہ جیسے جسٹس فائز عیسیٰ پارلیمنٹ کا جو سیشن تھا یہ ختم ہوا، یہ جو اجلاس تو نہیں تھا، یہ جو گولڈن جوبلی کی تقریب تھی ختم ہوئی، اس کے بعد وہ سپریم کورٹ اس سے پارلیمنٹ سے نہیں آئے تھے، باہر نہیں آئے تھے، مطلب وہ اندر ہی ملاقاتیں کر رہے تھے۔ اب اگر کل کو یہ چیف جسٹس آف پاکستان بن بھی جاتے ہیں تو کیا یہ عوام کے اعتماد پر پورا اتر سکیں گے یا عوام ان پر اعتماد کرے گی؟ یہ جو باقی ججز ہیں، اگر یہ 9 ججز کو یا 8 ججز کو اپنے ساتھ ملا بھی لیتے ہیں تو اس کے بعد باقی ججز ہوں گے، کیا وہ ان کے اوپر اعتماد کریں گے؟ میں آپ کو وہ کلپ سنواتا ہوں جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کے معاملات طے ہو چکے ہیں، اور انہوں نے سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ایک بیان دیا کہ سیکیورٹی کس طرح سے یہ لوگ بہانہ کرائیں گے کہ سیکیورٹی نہیں دی جا رہی۔ یہ پہلے یہ ذرا کلپ سنیے، پھر اس کے بعد میں آپ کو سیکیورٹی کی بات بتاتا ہوں کہ انہوں نے سیکیورٹی کے حوالے سے کیا بات کی تھی۔ بچ جائیں گے آپ لوگ یا آپ کا
جانے کا ٹائم اللہ کے فضل سے ہم بچ گئے ہیں آپ بچ گئے تو اتنی آپ کو خوش امیدی کیسے؟ مجھے ابھی نہیں ہے برحال کچھ اندر کی باتیں جو ہے بتانے والی نہیں لیکن اللہ کے فضل سے یہ بحران جو ہے نا یہ ٹل گیا ہے. خوش رہیے رانا. جی ناظرین، آپ نے یہ سنا کہ میں آپ کو یہ کلپ جو ہے دوبارہ سنوا دیتا ہوں، ذرا یہ سنیے. بحران جو ہے پارٹی لیڈر تو وہی بچ جائیں گے آپ لوگ یا آپ کا جانے کا ٹائم اللہ کے فضل سے ہم بچ گئے ہیں آپ بچ گئے تو اتنی آپ کو خوش امیدی کیسے؟ مجھے ابھی نہیں ہے برحال کچھ اندر کی باتیں جو ہے بتانے والی نہیں لیکن اللہ کے فضل سے یہ بحران جو ہے نا یہ ٹل گیا ہے. جی ناظرین کرام، یہ آپ نے سنا کہ کس طرح سے کہہ رہے تھے کہ یہ جو بحران ہے ٹل گیا اور اندر کی باتیں بتانے والی نہیں ہوتی. مطلب کچھ نہ کچھ اندر خانے چل ضرور رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ معاملات طے ضرور ہوئے ہیں. اور اب سیکیورٹی کے حوالے سے بات کر لیں تو انہوں نے کہا کہ جو دنیا میں ملٹریز ہوتی ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ 33% ملٹری جو ہے وہ ٹریننگ پہ ہوتی ہے، 33% ملٹری ریسٹ پہ ہوتی ہے، 33% جو ہے وہ فیلڈ میں ہوتی ہے. جبکہ پاکستان کی جو ملٹری ہے وہ 70% پہلے ہی فیلڈ میں ہے. تو اس لیے، اور یہ ٹھیک ہے یہ بات کہ سیکیورٹی کے مسائل کے لیے یا جو آپریشنز وغیرہ دہشت گردوں کے خلاف کیے جاتے ہیں اس کے لیے ملٹری فیلڈ میں ہے، مگر اب ادارہ نہیں آئے گا، ادارہ اس حوالے سے بہانہ نہیں کرے گا. یہ لوگ خود بہانہ کریں گے کہ جی ملٹری جو ہے وہ فیلڈ میں ہے، وہ الیکشن کے لیے سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتی. یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. اب یہاں پر اس سارے حوالے سے یہ جو تمام ڈیولپمنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس سے آپ لوگوں کو کیا سمجھ آتی ہے؟ اس سارے حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے پیاروں کو رکھیے گا خیال. اللہ نگہبان.